دوسرا تموتھی 3 باب اس کی 16ویں آیت میں ہم نے پڑھا ہے، ہر ایک صفہ جو خدا کے الہام سے ہے تعلیم اور الزام اور اصلاح اور راست بازی میں تربیت کرنے کے لیے فائدہ مند بھی ہے، تاکہ مرد خدا کامل بنے اور ہر ایک نئے کام کے لیے بالکل تیار ہو جائے۔ تو آج خدا کی پاک کلام میں ہے ہم بائبل کے تعلق سے سیکھیں گے۔ پچھلے دنوں ہم نے قربانیوں کے تعلق سے سیکھا ہے، تو اگلے جو لیکچرز آئیں گے اس میں ہمارا جو ٹاپک ہوگا وہ ہوگا دی بائبل، خدا کا کلام۔ تو آج جو پہلا سبجیکٹ ہے جسے ہم نے غور کرنا ہے کہ وہ ہے کہ آسمان سے کتنی کتابیں نازل ہوئی۔ کتنی کتابیں نازل ہوئی ہیں جی؟ ہاں جی 66 کتابیں۔ بٹی صاحب کہہ رہے ہیں 66 کتابیں ہیں، ویسے کتنی ہوئی ہیں؟ لوکا 24-44 اور ان سے کہا یوں لکھا ہے 44۔ پھر اس نے ان سے کہا یہ میری وہ باتیں ہیں جو میں نے تم سے اس وقت کہی تھی جب تمہارے ساتھ تھا، کہ ضرور ہے کہ جتنی باتیں موسیٰ کی توریت اور نبیوں کے صحیفوں اور زبور میں میری بابت لکھی ہیں پوری ہوں۔ ٹھیک ہے، کتنی کتابیں ہوئی؟ 3، توریت، نبی کے صحیفے اور زبور، اور چوتھی انجیل۔ تو یہ ترتیب ہمیں یہاں ملتی ہے، لیکن سوال یہی ہوتا ہے کہ ہمارے جب بائبل میں ہم دیکھتے ہیں تو بٹی صاحب کے مطابق 66 کتابیں، ویسے کہا جاتا ہے کہ 4 کتابیں نازل ہوئی۔ تو آج سوال ہمارا یہ ہے کہ کیا واقعی یہ نازل ہوئی تھی؟ تو اگر نازل ہوئی تھی تو طریقہ کیا تھا؟ بذریعہ ڈاک آ رہی تھی یا بالکل پہلے سے لکھی آ رہی تھی؟ کیا پہلے یا خدا نے کوئی آسمان سے پھینکی ہوگی اور آگے سے کیچ کر دی ہوگی؟ یہ کتابیں نازل نہیں ہوئیں، یہ لکھی نہیں۔ کیا خیال ہے؟ اور انہیں 3 یا 4 کتابیں کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ یہ چھوٹے چھوٹے تمار تھے اور ان کے 3 حصے بنائے گئے تھے۔ پہلے جو تمار تھا جس میں یعنی جو پہلا پارٹیشن آپ کہہ سکتے ہیں اسے توریت کہا جاتا تھا۔ توریت کے اندر 5 تمار تھے جس میں پیدائش سے لے کر استشنا تک کی کتابیں یا کہہ لیں ان صحیفوں کو رکھا جاتا تھا، اس لیے اس باکس کو پہلی کتاب کہا جاتا ہے۔ حالانکہ اس میں 5 کتابیں، توریت کو وہ باکس تھے یا کیسے کہ تماروں کا ایک بنڈل تھا جس میں وہ تمار رکھے ہوئے تھے۔ اس کے بعد نظم کی کتابیں ہیں، ایوب کا غزل و غزلات یعنی زبور یا مزامیر کہا جاتا ہے، ان کا باکس الگ تھا، ان سب تماروں کو ایک جگہ رکھا جاتا تھا۔ اور اس کے بعد پھر تاریخ یشوع سے لے کر ہم جاتے ہیں ملاکی تک، تو اس کے بھی حصے تھے، لیکن ان کا جو تیسرا پارٹیشن تھا اس میں صحیفے، نبیوں کے صحیفے تھے جس میں ہسٹری بھی تھی، تاریخ بھی تھی اور ساری چیزیں ان میں رکھی جاتی تھی۔ اس لیے ان باکس کے حساب سے جب کوئی چیز نکالنی ہوتی تھی یا نکالنا ہوتا تھا ریفرنس، تو کہا جاتا تھا کہ توریت کے باکس سے نکال لیں یا زبور کے باکس سے نکال لیں، یا پھر نبیوں کے صحیفوں میں سے کس نبی کا صحیفہ چاہیے ہوتا تھا، وہاں وہ تمار پڑے ہوتے تھے، وہ اس کو کھولتے تھے، تو ان 3 یعنی پارٹیشنز میں سے وہ حصہ نکال کر تلاوت کے لیے دیا جاتا تھا۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ آسمان سے جو نازل ہونے والی کتابیں ہیں وہ 3 ہیں۔ بیسیکلی یہ 66 صحیفے ہیں۔ کتابیں ڈائریکٹ تو کچھ بھی نازل نہیں ہوا سوائے 10 احکام کے جو خدا نے اپنے ہاتھ سے لکھا تھا، پھر انہوں نے نبیوں تک وہ میسج پہنچا اور نبیوں نے اس وقت اور اس اپنے سسٹم اور اپنی طاقت اور قوت کے حساب سے اسے کیا کیا؟ تحریر کیا ہے۔ بائبل کیا ہے؟ خدا کے نبیوں کے ہاتھ سے تحریر کیا ہوا خدا کا کلام ہے، اور اس کی سچویشن ہمیں کیا بتاتا ہے؟ پطرس رسول 2 باب اس کی پہلے باب کی 2 پطرس پہلا باب اس کی 21ویں آیت آپ پڑھیں گے۔ 2 پطرس پہلا باب 21ویں آیت پڑھیں گے۔ خدا کی پاک کلام میں یہ لکھا ہے کیونکہ نبوت کی کوئی بات آدمی کی خواہش سے کبھی نہیں ہوئی، بلکہ آدمی روح القدس کی تحریک کے سبب سے خدا کی طرف سے بولتے تھے۔ ٹھیک ہے جی، بائبل کیا ہے؟ خدا کا وہ کلام جو روح القدس کی مسحت سے، اس کی طاقت سے نبیوں کے دلوں میں ڈالا گیا اور خدا کے پیغمبروں نے تحریر کی۔
آپ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ پر انجیل نازل ہوئی، حضرت عیسیٰ پر کوئی کتاب نازل نہیں، تو دیکھیے آپ، یسوع نے اپنے ہاتھ سے بھی کوئی چیز تحریر نہیں کی۔ ان کا جو پیغام تھا، ان کا جو میسج تھا، وہی خوشخبری ہے جو وہ کلام سنا رہے تھے، وہی کتاب تھی۔ یسوع جب کلام کرتے تھے تو کتاب پڑھ کر نہیں کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ میں تم سے کرتا ہوں، کیا کرتے بات کیا ود اتھارٹی انہوں نے ورڈس بولے ہیں۔ اور انجیل ان صحیفوں کو کہا جاتا ہے، ان کتابوں کو کہا جاتا ہے جو مسیح خداوند کے رسولوں نے، شاگردوں نے ان کے آسمان پر جانے کے بعد انہیں ہارڈ کاپی، یعنی جو بھی ناول تھا انہیں تحریر کیا، اور وہ خط اور کتابیں ہمارے پاس موجود تھیں۔ ہم ان 27 صحیفوں کو ملا کر انجیل مقدس، یعنی وہ پیغام جو مسیح خداوند نے دیا اور رسولوں نے زبانی بھی سنایا اور پھر تحریر بھی کر دیا، اور تحریری صورت میں آج ہمارے سامنے موجود ہے۔ لیکن وہ جو کنسیپٹ ہے، بنیادی کنسیپٹ، وہ آسمان سے کتاب پہلے سے لکھی ہوئی تھی اور لکھ کر پھر کسی پیغمبر کے ہاتھ میں پڑھائی کی اور اس نے نیچے آ کر تلاوت کر دی، ایسی کوئی سچویشن نہیں ہے۔ کیا خیال ہے؟ یعنی جب آپ غیر قوموں سے بات کرتے ہیں، جس طرح اسلام کا نقطہ نظر ہے کہ ان کی کتاب آسمان سے نازل ہوئی، ہماری کتابیں آسمانی الہام سے، ڈیوائن طاقت سے لکھی گئی ہیں، خدا کے روح القدس کے الہام سے، لیکن یہ اوپر کہیں بھی نہیں پڑی ہوئی۔ کیا خیال ہے؟ یہ وقت کے ساتھ ساتھ، اور اس وقت کے ساتھ ساتھ جو جو ضرورت تھی اسی کے حساب سے خدا کا کلام لکھا گیا ہے۔ اور خدا کا کلام لکھا کیوں گیا ہے، اس کے لکھے جانے کی وجہ کیا تھی؟ اس کی پہلی وجہ ہمیں مسلسل تموتھیوس کی خاطر بتاتا ہے، جسے ہم نے پڑھا تھا۔ ہم دوبارہ اسی والے پر آئیں گے، دوسرا تموتھیوس 3 باب 16 آیت، کہ ہر ایک صحیفہ جو خدا کے الہام سے ہے، تعلیم، الزام اور اصلاح اور راست بازی میں تربیت پانے کے لیے فائدہ مند ہے۔ کیا ہے جی؟ تربیت پانے کے لیے فائدہ مند ہے، یہ آپ کی رہنمائی کرتی ہے۔ اسے آپ انگلش میں جو سمپل ورڈز ہے، آپ کہہ سکتے ہیں کہ بائبل سورس آف نالج۔ بائبل کیا ہے؟ علم کا سورس ہے، منبع ہے، ذریعہ ہے، جس سے ہم علم حاصل کرتے ہیں۔ اور علم حاصل کیوں کرنا ہے؟ بحث کرنے کے لیے، لوگوں کو شکست دینے کے لیے۔ بائبل کیوں لکھی گئی ہے؟ دوسروں کو ذلیل کرنے کے لیے نہیں۔ ہر ایک صحیفہ جو خدا کے الہام سے ہے، یہ تعلیم پانے کے لیے، ایجوکیشن کے لیے، تاکہ آپ کو ایجوکیٹ کیا جا سکے، اور الزام اور اصلاح یعنی اچھائی اور برائی کو سمجھایا جا سکے۔ اور اس کا جو اگلا فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ خدا کے کلام کو سیکھتے ہیں تو راست باز شخص کو کیسے جینا چاہیے، ایک نیک اور اچھی اور بہتر زندگی کیسی ہوتی ہے، یہ خدا کا کلام ہمیں گائیڈ کرتا ہے۔ اور یہ کیوں لکھا گیا، اس کی دوسری وجہ آپ رسول میں 1 کرنتھیوں 10واں باب اس کی 11ویں آیت میں بتاتے ہیں کہ بائبل کے لکھے جانے کا دوسرا مقصد کیا تھا۔ پڑھے ہوئے سے یہ باتیں ان پر عبرت کے لیے واقع ہوئی اور ہم آخری زمانہ والوں کی نصیحت کے واسطے لکھی گئی۔ ٹھیک ہے جی، یہ باتیں کیوں لکھی گئی کہ یہ واقعات بائبل میں درج ہیں، یہ اس وقت عبرت کے طور پر تھے، اور ہمارے لیے اس لیے لکھے گئے تاکہ ہم ان سے رہنمائی لیتے ہوئے عبرت حاصل کریں کہ اگر خدا نے داؤد کی غلطی نہیں بخشی تھی تو وہ ہماری بھی نہیں بخشے گا۔ کیا خرچ؟ اگر خدا نے اس وقت سدوم اور عمورہ کو برباد کیا تو وہ آج بھی گناہ گاروں کو سزا دے گا۔ وہ رحم، خدا کا رحم معافی ایک تحریری صورت میں، ہارڈ کاپی کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے، تاکہ یہ نسل در نسل، نسل در نسل جیسے یاد کیا جا سکے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ بائبل بیسکلی اسرائیل کی تاریخ ہے۔ بائبل کیا ہے؟ ایک فیملی کا ہسٹری، ابراہیم سے لے کر مسیح خداوند تک یہ بنی اسرائیل کی تاریخ ہے۔ یہ تو نہ کسی کو دبانے کے لیے لکھی گئی، نہ کسی کو یعنی اس کو سمجھانے کے لیے لکھا گیا۔ یہ اس فیملی کا اپنا ایک ہسٹری تھی جسے آج پوری دنیا پڑھتی ہے اور اسے سبق حاصل کرتی ہے، برکت پاتی ہے۔ مسیح خداوند تک بائبل صرف اسرائیل کی کتاب تھی۔ کس کی کتاب تھی؟ نہ تو اس کی منادی کی گئی، نہ اسے پیش کیا گیا، نہ ہی لوگوں کو دعوت دی گئی۔ موسیٰ اسرائیل کے لیے آیا تھا، موسیٰ کے کلمے کا کبھی بھی لوگوں کو نہیں کہا گیا کہ آپ موسیٰ اپنی مان لائیں تو آپ نجات پائیں گے۔ اسرائیل نے کبھی ایسی منادی نہیں کی، اور آج بھی یہودی مذہب پریچیبل مذہب نہیں ہے، اس کی تبلیغ نہیں کی ہے۔ یہودی پوری دنیا میں 2 کروڑ ہے، یہ شاید 1 کروڑ 40 لاکھ ہے، لیکن کوئی بھی ایمان لا کر یہودی نہیں ہو سکتا۔ کیا کریں جی؟ اگر ایسا پاسبل ہوتا تو یہودی قوم آج ملکوں پر تقسیم ہوتی، لیکن یہ فضل مسیح خدا نے کیا کہ جو کوئی ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی
زندگی پائے. یہودی میں پیدا ہونا ضروری ہوتا ہے، لیکن مسیح خداوند میں ایمان لانا ضروری ہوتا ہے. مسیح خداوند پر ایمان لانے کی وجہ سے مسیحی قوم تک یہ نجات پہنچی، خدا کا کلام ہم تک پہنچا، اور آج اس کلام کی طاقت اور برکت سے دنیا کی سب سے بڑی اور طاقتور قوم پیدا ہوئی، جسے ہم مسیحی قوم کہتے ہیں، جو آج سپر پاور ملکوں میں بسی ہوئی ہے اور پوری زمین کے لیے نجات اور بخشش اور بحالی کا سبب بن رہی ہے. جو خدمت مسیحی دنیا نے کی ہے دوسری کوئی قوم نہیں کر سکی. آپ دیکھیں آج بھی پاکستان میں کیتھولک اسکول، ان کے ہاسپٹل، جتنے بھی بڑے بڑے وزیر اعظم پاکستان کی جتنی بھی بڑی شخصیات ہیں، یہ کہاں پڑھی ہوں؟ کرسچن اسکول کہاں پڑھی ہوئی؟ اور مسیحی آج بھی اس خدمت کو ویسے ہی جاری ساری رکھے ہوئے ہیں اور دنیا کی بہتری اور بھلائی کا سبب بن رہے ہیں. تو اس میں کس کی طاقت ہے؟ کس کی طاقت ہے؟ خدا کا کلام یہ انسپریشن دیتا ہے، ہم اس سے سبق سیکھتے ہیں، اور بائبل دنیا کی بھلائی اور بہتری کا سبب بن رہی ہے. بہت زیادہ تعداد میں لوگ مسیحی ہو رہے ہیں، اور سب سے زیادہ بائبل کو چھپا اور بانٹا جا رہا ہے. تو بائبل خدا کا کلام ہے جو خدا کے نبیوں نے لکھا ہے. اسے الہامی اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اسے کہ لکھنے والے پاک اور مقدس لوگ تھے. کیا خیال ہے؟ اور یہ اوپر سے کچھ بھی نہیں اترا. خدا نے ان سے بات کی، ان کے ذہنوں میں ڈالا، انہوں نے روایت دیکھی، جو خواب دیکھے، جو تاریخ تھی، اس میں صرف رویا، خواب اور الہام نہیں، تاریخ بھی ہے. کیا خیال ہے جی؟ پیدائش سے لے کر جتنے بھی واقعات ہیں، جتنی بھی آگے ہسٹری ہے، جیسے جیسے اسرائیل کے پاس ہسٹری تھی، جو واقعات تھے انہوں نے تحریری شکل میں دیا، جو آج بائبل کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے. اور یہ خدا کا کلام ہے، اور ہمیں اس پر مکمل بھروسہ ہے. اس لیے جب آپ دوسروں سے بحث کریں تو کتنی کتابیں نازل ہوئی ہیں؟ کیا خیال ہے؟ اوپر سے کچھ نہیں، یہ کتابیں لکھی گئی ہیں، لکھی زمین پر. کیا خیال ہے؟ تو لکھنے والے خدا کے لوگ تھے، خدا کے خادم تھے. اس میں تاریخ بھی ہے، اس میں خدا کی باتیں بھی ہیں، اس میں گیت بھی ہیں، اس میں مضامیر بھی ہیں، لیکن سب ملا کر کیا ہے؟ خدا کا کلام ہوتا ہے. ہمارا ایمان کیا ہے؟ یہ خدا کا کلام ہے. اور اس کی اہمیت کیا بتاتا ہے ہمیں؟ مکاشفہ والا باب 30 کی آیت پڑھے کہ اس کتاب کی بابت، بائبل کی بابت برکت کیا دیتی ہے. پہلا باب 30 آیت ریولوشن. قرآن کے پاک کلام میں یہ لکھا ہے، اس نبوت کی کتاب کا پڑھنے والا اور اس کے سننے والے اور جو کچھ اس میں لکھا ہے اس پر عمل کرنے والے مبارک ہیں. ٹھیک ہے جی. اس کتاب کا پڑھنے والا، سننے والا اور اس پر عمل کرنے والا کیا ہے؟ مبارک. اس کا پڑھنا، سننا اور اس پر عمل کرنا کیا ہے؟ مبارک. اس لیے جب بھی خدا ان کی پاک کلام کی تلاوت ہوتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ خدا ان کا پاک کلام کو پڑھے اور سنے جانے پر برکت. تو آپ جتنا بائبل کو پڑھیں گے، جتنا سا سمجھیں گے، اتنا ہی آپ برکت سے معمور ہوتے جائیں گے. تو نیکسٹ لیکچر میں ہم سیکھیں گے کہ الہام کیا ہے اور الہام کے درجے کیا ہوتے ہیں.